This program is sponsored by Keystone Contracting. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی 30ویں پارے کی سورہ علق کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ قرآن کریم کی بطور وحی سب سے پہلی اترنے والی آیات یہی ہے جو غار حرا میں اتری، اور اس میں اللہ کریم نے علم کی اہمیت کو بتایا، علم کی تعریف اور علم کو ڈیفائن کیا، اور مقصد تخلیق یعنی پرپس آف کریشنز کو سمجھایا ہے۔ دیکھیں، علم کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال تک ایک کمیونیکیشن گیپ رہا، فترت وحی کا اور انقطاع وحی کا زمانہ تھا۔ اتنے طویل عرصے تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ اب لوگ جہالت کی تاریکی میں ڈوب گئے، قتل و غارت گری کے بازار گرم ہو گئے، مظلوم ظلم کی چکی میں پیسا جانے لگا، عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک ہونے لگا، گھوڑے کو پہلے پانی پلانے پر طویل جنگیں شروع ہو جاتی، بغیر تحقیق کے خون کو چاٹ لیا کرتے تھے، ایک آدمی 20 50 100 شادیاں کیا کرتا تھا، یعنی معاشرہ ڈس بیلنس ہو گیا تھا۔ اس طویل عرصے کے بعد جو پہلا حکم وحی کی صورت میں آیا تو وہ نماز کا نہیں تھا، وہ روزے کا نہیں تھا، وہ زکوٰۃ کا نہیں تھا، وہ حج اور عمرے کا نہیں تھا، وہ تبلیغ اور جہاد کا نہیں تھا، وہ صدقہ اور خیرات کا نہیں تھا۔ جو پہلا حکم آیا وہ پڑھنے پڑھانے کا تھا، اقرأ۔ اس سے آپ علم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کون سی نسبت پسند کی؟ یعنی آپ ایک معلم بھی تھے، آپ امام بھی تھے، آپ شوہر بھی تھے، آپ بھائی بھی تھے، آپ بیٹے بھی تھے، آپ باپ بھی تھے، آپ تاجر بھی تھے، آپ دوست بھی تھے، آپ پڑوسی بھی تھے، یعنی اتنی بہت ساری نسبتوں میں سے اپنے لیے جس نسبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہ معلم ہونے کی نسبت تھی۔ انما بعثت معلما، I have sent but as a teacher، مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس سے مقدس اگر کوئی منصب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے پسند فرماتے۔ ایک تو یہ علم کی اہمیت ہو گئی۔ یہ جو بسم ربک الذی خلق ہے دوسری آیت، اس میں گویا کہ علم کی ڈیفینیشن ہے۔ بھئی علم کیا ہے؟ یعنی لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ جی یہ دینی علوم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ علوم ہے اور یہ فنون ہے۔ تو علوم کو بہت سی تقسیموں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم نافع، ایک ہوتا ہے علم غیر نافع۔ علم نافع جو آپ کو نفع دے، اور علم غیر نافع جو آپ کو نفع نہ دے۔ ہر وہ علم جو آپ کو نفع دے وہ علم اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، اور جو علم آپ کو نفع نہ دے تو وہ علم مقبول نہیں ہوتا۔ لیکن بسم ربک الذی خلق میں اللہ نے علم کی تعریف یوں کی کہ علم تو وہ ہوتا ہے جو خالق کی معرفت اور پہچان کرائے، جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔
اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کون سا علم، کون سی تعلیم، کون سا نظام تعلیم، کون سا نصاب تعلیم ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے اور کون سا نظام تعلیم ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے۔ تو یہ جو بات ہے اکبر الہ آبادی نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو بسم ربک الذی خلق میں کہا کہ اصل علم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی پہچان اور معرفت کرائے، تمہیں اللہ کے قریب کر دے، جو تمہیں گناہوں سے روک دے۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اور خلق الانسان من علق میں اللہ نے مقصد تخلیق کو سمجھایا، تمہیں ہم نے پیدا کیوں کیا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ خود فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ لیعبدون، بعض مفسرین نے لکھا لیعرفون، اپنی معرفت کے لیے۔ بھائی اللہ کی عبادت پراپر وے میں وہی کرے گا جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور اللہ کی معرفت آئے گی علم سے۔ اسی لیے بغیر علم کے جو عمل کرے گا تو وہ گویا کہ بانجھ ہو جائے گا، یا وہ بیمار ہو جائے گا، وہ اپنے تئیں ایک عبادت کر رہا ہوگا لیکن وہ عبادت اس کی ریجیکٹڈ ہوگی، وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ تو قرآن کریم کی یہ جو ابتدائی آیات ہے سورہ علق کی، اس میں اللہ پاک نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد انسان کی سب سے پہلی خامی جو اللہ نے قرآن میں بتلائی کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، یہ جانتا کچھ نہیں تھا۔ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے جب نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ تنوین برائے تقلیل ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ جعل لکم السمع، کان بنائے، والابصار، آنکھیں بنائی، والافئدہ، دل بنایا۔ اب دیکھیں اتنے سارے آرگنز اور اعضاء میں سے صرف 3 کو ذکر کیا۔ یہ علم کے ریسورسز اور ذرائع ہیں۔ کان سے سن کر آپ علم حاصل کرتے ہیں، آنکھ سے دیکھ کر آپ کو چیزوں کا علم ہوتا ہے، اور دل سے سوچ کر اور غور اور فکر کر کے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ 3 علم کے اعضاء تھے، اس کو اللہ نے الگ سے مینشن بھی کیا اور اس کو اللہ نے ٹاپ پر رکھا۔ انسان کی باڈی میں سب سے ٹاپ پر یہ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں اور دل ہے۔ تو جب انسان دنیا میں آیا تو یہ عدیم العلم تھا، اس کے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ اللہ نے یہ اعضاء دیے اور ان اعضاء کے ذریعے سے اس نے علم حاصل کیا، لیکن بہت سا علم حاصل کرنے کے بعد بھی یہ اپنے علم پر گھمنڈ نہ کرے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا علم تو بہت تھوڑا ہے۔ سپوز ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا اور وہ عالم اور مفتی بھی بن گیا اور وہ انجینئر بھی بن گیا۔ اب جو ڈگریاں اس کے پاس ہے وہ 4 ہے، اور جن چیزوں کا علم اس کے پاس نہیں ہے وہ ہزاروں ہیں۔ تو ایک آدمی جتنی بھی ڈگریاں لے لے جو اس کے پاس نہیں ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا علم قلیل ہوتا ہے، اور یہ تو سائنس نے بھی اس کو سائنٹیفکلی پروف کیا کہ اب تک ہم اپنے ذہن کو 8 یا 9% استعمال کر پائے، یعنی 91% تو ہم اپنے ذہن کو استعمال ہی نہیں کر سکے۔ تو پہلے یہ عدیم العلم تھا، علم حاصل کرنے کے بعد یہ قلیل العلم بنا، اور اپنے اس تھوڑے علم پر بھی اس کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اسٹیج ایسا آئے گا اس کا یہ علم بھی اس سے چلا جائے گا، یہ علیل العلم بن جائے گا۔ لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ اب دیکھیں جوانی میں 100 حدیثیں یاد تھی، بڑھاپے میں 10 بھی یاد نہ رہی۔ جوانی میں پورا قرآن تراویح میں سناتا، ایک غلطی اور اٹکن نہیں آتی تھی، ابھی ایک صفحہ بھی بغیر غلطی اور اٹکن کے نہیں پڑھ پا رہا۔
جوانی میں اس کو اگر کوئی بات کہی جاتی تو وہ 1 سال تک اس کے ذہن میں نقش رہتی، بڑھاپے میں صبح کی بات شام کو بھول جاتا ہے، راستے بھول جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے انسان کو یہ بات باور کرائی کہ تمہارا علم یا تو تھا نہیں، جب آیا تو کم تھا، اور یہ کم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہا، چلا جائے گا۔ تو اپنے علم پر تم نے گھمنڈ نہیں کرنا۔ شیطان کے پاس بھی تو بہت نالج تھی، اس کو بھی تو اس پر بڑا گھمنڈ تھا کہ بھائی میں آدم کو سجدہ کیوں کروں۔ اپنی لاجک، اپنے فلسفے، اپنی عقل کو استعمال کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا اور فرشتوں کی معیت میں رہنے کی وجہ سے ابلیس کو بھی حکم دیا گیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن اس کو گھمنڈ تھا اپنے علم پر، اپنی نالج پر، اپنی معلومات پر، اس نے نہیں کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ اٹ مینس کہ یہ جو تکبر آتا ہے نا، تو جیسے یہ دولت کی وجہ سے آتا ہے، علم کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس پیسہ بہت آتا ہے، وہ پراؤڈی ہو جاتے ہیں، ایروگنٹ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس علم زیادہ آتا ہے، وہ متکبر ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو شہرت زیادہ ملتی ہے، وہ متکبر ہو جاتے ہیں۔ تو ابلیس کے پاس بھی معلومات تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ناکام کیوں ہوا؟ کہ اس نے اس پر گھمنڈ کیا اور کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ اس نے دلیل پیش کی کہ بھائی آگ میں چمک ہوتی ہے اور مٹی میں ڈارکنیس ہوتی ہے، آگ کا شعلہ اوپر کو اٹھتا ہے اور مٹی نیچے کو جاتی ہے۔ تو جب اس نے یہ لاجک پیش کی تو اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کروں گا، میں ایک بشر کو سجدہ کبھی نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ بلم باور کا قصہ ہے کہ اس نے بھی غالباً 300 سال تک عبادت کی، لیکن وہ نبی کے مقابلے میں آ گیا، اور جب نبی کے مقابلے میں آیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ نے کتے کی طرح بنا دیا، زبان اس کی ہر وقت باہر ہوتی اور وہ جو ہے وہ چیختا چلاتا پھرتا۔ یہود کے جو احبار تھے، جو ان کے اسکالرز تھے، تو ان کو قرآن نے کیا کہا؟ کمثل الحمار یحملون اسفارا، ان کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے۔ اگر آپ اپنے علم پر عمل نہیں کر رہے تو یہ علم آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ یعنی ایک آدمی کے پاس نالج نہیں ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اور دوسرے کے پاس معلومات ہے، وہ بھی گناہ کرتا ہے، دونوں کی سزا برابر نہیں ہوگی۔ بھائی اس نے تو جہالت کی وجہ سے کیا، لیکن اس نے باوجود علم کے گناہ کیے، اس کی پکڑ زیادہ ہوگی۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ حل استفہام انکاری ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں وما يستوي الاعمى والبصير، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتی۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتا، بچہ اور جوان برابر نہیں ہو سکتے، مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پکچر کی 2 سائیڈز ہیں۔ ایک کا مطلب تو یہ کہ علم والوں کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور بغیر علم والوں کا درجہ کم ہوگا۔ اور دوسرا مطلب کہ علم والے علم کے باوجود گناہ کریں گے تو ان کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی۔ تو ہم علم حاصل کریں، اور رمضان المبارک کے اندر اگر ہم ابتدا کر لیں گے تو جیسے نفل پر فرض کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، تو بالکل اسی طرح رمضان میں جو علم ہم حاصل کریں گے اور اس کی ابتدا کریں گے تو اللہ پاک اس کی برکت سے پورا سال اس پر چلنا آسان کر دیں گے۔ اور خدا نخواستہ اگر رمضان المبارک میں بھی ہم ان قیمتی ساعات کو
اور بابرکت گھڑیوں کو ہم ضائع کرتے رہیں فضول کی باتوں میں اور لغویات میں اور جو ہے وہ گپ شپ میں اور کھیل کود میں اور تفریح میں اور پیسے کمانے میں اور کاروبار کا سیزن اس کو سمجھ کر اور دوستوں یاروں کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے، تو پھر قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی یعنی کتنے رمضان ہم نے ضائع کر دیے، اور ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، اگلا رمضان کس کے نصیب میں ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بہت سے ہمارے سرکل میں ہمارے دوست احباب، ہمارے جو ریلیٹیوز تھے، اب وہ آج ہم میں موجود نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں، آپ اپنی گلی میں، آپ اپنے آفس میں، آپ اپنی مسجد میں، آپ اپنے رشتہ داروں کے سرکل میں، آپ دیکھیں گے آپ اپنے گاؤں میں آپ کو بہت سے لوگ اس دفعہ کم نظر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہماری زندگی میں نہ آئے، تو اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر قیمتی بنانے کی غرض سے ہم علم حاصل کریں۔ اور یہ بار بار یہ بات میں واضح کر رہا ہوں کہ اگر قرآن پڑھنا ہے تو پراپر کسی قاری سے پڑھنا ہے، اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو پراپر کسی عالم دین سے پڑھنا ہے، اگر مسائل پوچھنے ڈسکس کرنے تو پراپر کسی مفتی سے پوچھنے ہیں جس کی اپنی بیس ہو، جس کے پاس سند ہو، جس کے پاس ڈگری ہو، جس کا کردار اجلا ہوا ہو اور وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنا ہوا ہو۔ یعنی خدا نخواستہ دین کے لبادے میں آپ کو دین سے دور کرنے والے بھی بہت سے لوگ ملیں گے۔ آپ نے ٹو بی آن دی سیف سائڈ بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہے۔ آپ دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو اسکول کے بارے میں معلومات کرتے ہیں کہ بھائی وہاں کا نظام اچھا ہے اور وہاں کا اسٹاف اچھا ہے اور مثال کے طور پر وہاں کی ریپوٹیشن اچھی ہے، تو اسی طرح آپ دینی تعلیم کے لیے بھی ان مدرسوں کا انتخاب کریں، آپ ان مفتیوں کا انتخاب کریں، آپ ان اسکالرز کا انتخاب کریں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں قرآن اور حدیث کو سیکھنے اور سکھانے میں۔ علم کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننے کے بعد ہم اس پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر ان باتوں کی بھی ہم سے پوچھ ہوگی۔ اور ایک بڑی خوشخبری جو علم حاصل کرنے والوں کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک، نظر اللہ امرأً سمع مقالتی، اے اللہ سرسبز اور شاداب رکھ، تر و تازہ رکھ، کن کو؟ ان کو جو دین کی بات سنے، میری حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم سرسبز اور شاداب، تر و تازہ، فریش، حشاش بشاش، مسکراتے چہرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو ٹینشن فری اور پرابلم فری بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے علم کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ 24 گھنٹوں میں ہر چیز کو وقت دیا جا رہا ہے، لیکن اپنی آخرت کی فکر نہیں ہو رہی، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہو رہی۔ اگر 20 سال پہلے ہمیں 2 صورتیں یاد تھی، 20 سال بعد بھی وہی 2 صورتیں یاد ہیں۔ اگر 20 سال پہلے ہمیں دعائے قنوت نہیں آتی، آج بھی نہیں آتی۔ 20 سال پہلے کسی کو جنازے کی نماز اور دعائیں یاد نہیں تھی، آج بھی یاد نہیں ہے۔ 20 سال پہلے قرآن کریم صحیح تلفظ اور پروننسیشن کے ساتھ ہم نہیں پڑھ سکتے تھے، آج بھی نہیں پڑھ پا رہے۔ 20 سال پہلے کوئی عربی دعا، مسنون دعا، آقا کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بہترین دعا ہمیں عربی میں یاد نہیں تھی، آج بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ آقا کی ایک حدیث ہمارے سینے میں نہیں، قرآن کریم کا تھوڑا سا حصہ بھی ہمارے سینے میں نہیں، تو ہم اللہ کے ہاں کیسے پیش ہوں گے؟ ہم سرخرو نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی تو بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہے، لیکن آخرت کی بنیادی چیزوں سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ یہ جو علامت ہیں یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ کافروں کی ایک خامی کو
اللہ نے قرآن میں یوں بتایا کہ دنیا کی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ریسرچ جاری ہے، لیکن آخرت کی بڑی بڑی چیزوں سے یہ غافل ہیں۔ مصنوعات میں لگ کر صانع کو بھول گئے، پروڈکٹس میں لگ کر اس پروڈکٹر اور اللہ کو جو بنانے والا ہے ساری چیزوں کا اس کو بھول گئے ہیں، اور دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر جو مقصد تخلیق تھا اس سے ہم غافل ہو گئے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ شرمندگی ہو جاتی ہے۔ ایسی شرمندگی سے میدان محشر میں بچنے کے لیے اس دنیا میں علم سے اور اہل علم سے، مساجد سے اور مدارس سے، تبلیغ سے اور خانقاہوں سے، اللہ والوں سے اور نیک ولیوں سے اپنا تعلق، اپنی اٹیچمنٹ، اپنی وابستگی کو بڑھانا پڑے گا، ان سے ان ٹچ رہنا پڑے گا۔ یہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ حکم ہے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم، روزہ رکھنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا حکم، حج کرنے کا حکم، جہاد کرنے کا حکم، بالکل اسی طرح علم حاصل کرنے کا اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔